میرا نام وکاس ہے۔ میری عمر 25 سال ہے۔ میں لودھرا شہر کا رہائشی ہوں۔ ہمارے محلے میں ایک میلتری کی لڑکی اپنی خالہ کے ہاں سلائی کا کام سیکھنے آئی۔ میری کرانے کی دکان تھی۔ میں اپنے گاہکوں میں بہت مصروف رہتا تھا۔ اچانک ایک دن میری نظر عظمیٰ پر پڑی۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جاتے ہوئے وہ میری دکان پر ایک کاغذ کا ٹکڑا چھوڑ کر گئی جس میں اس نے میرا موبائل نمبر مانگا تھا۔ پہلے تو میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آخر میں نے اس کو اپنا موبائل نمبر دیا۔ ہمارا آپس میں رابطہ ہو گیا۔ ہم ایک ہفتے تک موبائل پر باتیں کرتے رہے۔ پھر ہم نے ایک دن ملاقات کا وقت بنایا۔ اس دن میں بہت بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ آخر شام کو ہم دونوں ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے۔ جب میں نے عظمیٰ کو دیکھا تو میرا دل دھڑکنے لگا۔ اس کو دیکھتے ہی میرا چھوٹا تیار ہونے لگا۔ عظمیٰ کی نظر میرے چھوٹے لن پر پڑی، جیسے اس کو اس کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میں یہ سارا کچھ دیکھ کر تعجب سے حیران ہوا کہ یہ کس قسم کی لڑکی ہے۔ ہماری پہلی ملاقات تھی اور پہلی ملاقات میں ہمارا بہت ہی برا حال ہوا تھا، جیسے ہم صدیوں سے ایک دوسرے کو تلاش کر رہے تھے، اور یہ سب کچھ میرا بھی پہلی بار تھا۔ میں اس معاملے سے بالکل بھی انجان تھا۔ جب میں نے عظمیٰ کو اپنی طرف مائل دیکھا تو عظمیٰ سے پوچھا کہ تم نے بھی چھوٹو کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، میں اسی وجہ سے تو خالہ کے گھر سے آئی ہوں تاکہ مجھے بھی آزادی مل سکے اور میں بھی چھوٹو کو دیکھ سکوں۔ میں اس کے لیے بہت ترستی رہی ہوں۔ ویسے تو گلی محلے میں بہت سارے لڑکے رہتے تھے اور ہمیں گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب میں خالہ کے گھر رہوں گی جس سے مجھے یہ آزادی ملی ہے، اور آج میں تمہارے ساتھ لیٹی ہوں۔ میری گلی کے سارے لڑکے مجھے پٹانے کی بہت کوشش کرتے رہتے تھے۔ میرے گول گول بوب لڑکوں کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہے۔ میری بڑی سی چوت دیکھ کر لڑکوں کی حالت خراب ہو جاتی تھی اور وہ کھڑے کھڑے اپنا لن ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے۔ میرے ریشمی لمبے بالوں میں پتہ نہیں کتنوں کے دل لٹکے پڑے ہیں۔ میرا جسم بہت کشش رکھتا ہے۔ میری پتلی کمر، میرے گلابی گلابی ہونٹ ان لڑکوں کو میرے گھر کے سامنے کھڑا رہنے کے لیے مجبور کر دیتے تھے۔ سب مجھے پٹانے کے ہتھ کنڈے استعمال میں لاتے رہتے تھے، پر مجھے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے میں کسی سے نہیں پٹ رہی تھی اور میں چھوٹو کے لیے بہت ترستی رہتی تھی، لیکن حالات ایسے نہیں بن رہے تھے جس سے میں اپنے دل کی پیاس بجھا سکوں۔ کچھ دنوں کے بعد میری خالہ جب ہمارے گھر آئی تو میں نے ان سے اصرار کیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے جانے کو میرے والدین کو رضامند کرے اور امی ابو سے کہے کہ عظمیٰ میرے ساتھ جائے گی اور میں اسے سلائی کا کام سکھاؤں گی، اور میری خالہ ہی مجھے اپنے گھر لے آئی جس سے یہ آزادی ملی۔ عظمیٰ میرے چھوٹو سے کھیلنے لگی اور میرا چھوٹو پوری طاقت میں تبدیل ہو گیا، اور میں عظمیٰ کے ناریل کو ہاتھ میں پکڑ کر مسلنے لگا، اور عظمیٰ نے بھی کہا کہ وہ میرے ساتھ میچ کھیلنا چاہتی ہے۔ بے شک ایک بار ہی صحیح، اب تو مجھے بھی اس بیچاری لڑکی پر ترس آنے لگا، اور کچھ تو میرے اندر بجلی تھی اور دوسرا احساس کہ وہ اتنے دور سے آئی ہے۔ جیسے ہی میں نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، معلوم ہوتا تھا جیسے اس میں بجلی دوڑ رہی ہے۔ اب وہ بالکل مدہوش ہو رہی تھی اور میری سانسیں بہت تیز ہو رہی تھیں۔ پھر دوسرے ہاتھ سے اس نے میری گال کو پکڑا اور چہرہ اپنی طرف کر لیا۔ میں نے اپنا ہاتھ اپنی گال پر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ پھر ہم دونوں پیار کرنے لگے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے اٹھا لیا اور بیڈ روم کی طرف چل پڑا، اور پھر اس نے مجھے زور سے بیڈ پر پھینک دیا اور ہم دونوں میچ کھیلنے لگے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہم دونوں میچ کھیلتے رہے۔ پھر ہم دونوں آؤٹ ہو گئے۔ ہم دونوں تھک چکے تھے کیونکہ ہم دونوں کا یہ پہلی بار یہ سب کچھ تھا، اور ہمیں بہت بھوک لگ رہی تھی۔ پھر وکاس نے اپنے دوست کو کال کر کے کھانا منگوایا۔ میں نے خود کو کپڑے سے صاف کیا اور کپڑے پہننے لگی۔ اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا اور ایک گفٹ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ جب میں نے گفٹ کو کھول کر دیکھا
तो उसमें मेरी प्यारी सी अंगूठी थी जो वो मेरे लिए लेकर आया था। तो अचानक मुझे याद आया कि कहीं इस बात का इल्म खाला को ना हो जाए। उज़्मा ने मुझे कहा, अब मुझे जाने की इजाज़त दो, हम फिर कल मिलेंगे। उज़्मा मेरे छोटू से बहुत खुश थी।